العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں بنو اسرائیل سے لیے جانے والے عہد و پیمان کا تفصیلی بیان تھا. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہو رہا. آیت کا عطف ماقبل کی آیت پر عطف قصہ علی القصہ کے قبیل سے، یعنی ایک تو بنو اسرائیل کے بارے میں جو کچھ واقعہ پیش آیا اسے آپ ذکر فرمائیے، اس کا تذکرہ کیجیے، اور دوسرے آدم کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ قصہ ہے آپ لوگوں کے سامنے اسے بھی بیان فرمائیے. اصل میں اس طرح کے واقعے اور قصے کی خبر جو قرآن میں دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے بیان کیجئے، آپ اسے بتائیے لوگوں کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پچھلی کتابوں کو پڑھنے والے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ کو کیسے معلوم ہوا اور آپ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تفصیل سے وہ قصہ بتا رہے ہیں؟ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر دینا از قبیل معجزہ ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ معجزہ نبیوں کو حاصل ہوا کرتا. غرض اس واقعہ کے بیان کرنے اور قصے کے خبر دینے سے مقصد ان پچھلی کتاب والوں پر حجت قائم کرنا مقصود ہے کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ باتیں جو تمہاری کتابوں میں، جبکہ آپ نے تمہاری کتابوں کو پڑھا نہیں اور پھر بھی آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ کا معجزہ ہے جو آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہے. کہتے ہیں وَتُلُو یا محمد، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ تلاوت کیجیے یعنی بیان کیجیے، بتائیے، علیہم ان کے سامنے، یعنی اپنی قوم پر، اپنی قوم کے سامنے، علیہم ای علی قومک، اپنی قوم پر آپ تلاوت کیجیے، بیان کیجیے. نبأ ابنی آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر. نبأ انباء جمع ہے خبر کے معنی میں. آدم کے دو بیٹے، ایک بیٹا حابیل، دوسرا قابیل. حضرت آدم اور حوا کی 20 لڑکی اور 20 لڑکیاں تھیں. ان میں جو بڑا لڑکا ہے وہ قابیل ہے، اس کے بعد دوسرا لڑکا حابیل ہے. حضرت حوا حاملہ ہوتی تھی، اور ایک بار حاملہ ہونے پر اس سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو، پھر دوسری بار حاملہ ہو، اس سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا. پہلے حمل سے جو لڑکا جو لڑکی ہو یہ تو بھائی بہن ہے،
پھر دوسری بار جو لڑکا لڑکی ہوں وہ بھی بھائی بہن ہیں، لیکن انسانی نسل کو چلانا تھا، ازدواجی تعلق کا نظام قائم کرنا تھا، اس لیے ان کی شریعت میں پہلے حمل اور پہلے بطن کے لڑکا کو دوسرے حمل دوسرے بطن کے لڑکی کے ساتھ ازدواجی رشتے میں جوڑا جاتا تھا۔ حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو باپ ایک ہی، ماں ایک ہی، لہذا یہ سب بھائی بہن ہی ہوئے، لیکن نسل انسانی کو آگے بڑھانے، ازدواجی نظام کو قائم کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ایک بطن یعنی ایک حمل کے لڑکا اور دوسرے بطن دوسرے حمل کی لڑکی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتے میں جوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی ازدواجی رشتے کی وجہ سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا رشتہ حابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس کا رشتہ قابیل کے ساتھ یہ طے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طرح سے طے فرمایا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کے بہن سے ہو جائے۔ قابیل حابیل سے 1 سال بڑا تھا، وہ پہلا لڑکا ہے حضرت آدم کا ہوا کا، اور حابیل 1 سال کے بعد پیدا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم جب جنت سے دنیا میں آئے، زمین پہ اترے، تو زمین پہ اترنے کے 100 سال کے بعد یہ حابیل اور قابیل کی ولادت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، بلکہ قابیل اور ان کی بہن کی ولادت جنت میں ہو گئی تھی، اور حابیل اور ان کی بہن کی ولادت جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل حابیل پر فخر کرتا تھا، کہتا تھا کہ انی ابن الجنہ وانت ابن الارض، کہ میں جنت کا بیٹا ہوں اور تو زمین کا بیٹا، اس لیے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ قابیل میں یہ جو تھوڑا غرور اور تکبر آ گیا تھا، اس کی وجہ سے اس میں حسد کا بھی مادہ پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی بہن سے قابیل کا اور قابیل کی بہن سے حابیل کا رشتہ طے فرمایا، تو چونکہ حابیل کی بہن جو قابیل کے نکاح میں جانے والی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کی بہن جو حابیل کے نکاح میں آنے والی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس وجہ سے بھائی کو بھائی پر حسد ہونے لگا، قابیل نے حابیل پر حسد کرنا شروع کیا۔ اور اسی حسد کے نتیجے میں آگے قتل کا جرم ہوا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تفصیل سے آگے واقعہ بیان کیا جا رہا۔ سب سے پہلا گناہ عقیدے کے اعتبار سے جو کفر کا ہوا تھا، جو ابلیس نے کیا تھا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ حسد، کہ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا تھا۔ اور زمین پہ سب سے پہلا جرم جو قتل کی شکل میں ہوا، عملی اعتبار سے سب سے پہلا گناہ کہ
قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ حسد ہے۔ معلوم ہوا کہ حسد ابلیس جو پہلے عزازیل تھا اور رسول ملائکہ تھا، اسے کفر تک پہنچا دیا، اور حسد آدم کے بیٹے کو جو ایک قول کے اعتبار سے جنت میں پیدا ہوا تھا، اسے قاتل بنا دیا، قتل کے جرم تک پہنچا دیا۔ اندازہ لگائیں کہ حسد کس قدر سنگین گناہ ہے اور کتنا خطرناک جرم ہے۔ لہذا حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد تمنی زوال نعمت، کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، جس اعتبار سے بھی کسی کو کوئی نعمت ملی ہو، اپنے کو ملے نہ ملے، بس اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کا نام حسد۔ ہاں، اس سے ختم نہ ہو بلکہ اپنے کو بھی ویسی نعمت حاصل ہو جائے، اس کا نام غیبت اور رشک ہوتا۔ حسد انتہائی مذموم چیز ہے، اس کے مقابلے میں غیبت اور رشک یہ محمود ہے، اچھی چیز ہے۔ فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دونوں بیٹے یا حابیل اور قابیل کی خبر بیان کیجیے اپنی قوم کے سامنے، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ حابیل قابیل کا بھی واقعہ بیان کیا، اس میں ایک قاتل دوسرا مقتول ہے۔ یادداشت کے لیے آپ ایک علامت ذہن میں رکھیں کہ قابیل کے نام میں قاف ہے، لہذا قاف والا قابیل قاتل، اور جب وہ قاتل ہو گیا تو دوسرا جو حابیل بچا وہ مقتول ہوگا۔ قابیل قتل کرنے والا اور حابیل یہ مقتول قتل ہونے والا، بالحق، حق کے ساتھ۔ بالحق یہ جار مجرور اتلو سے متعلق ہے۔ یعنی آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے، اس واقعے کو بیان کیجئے حق کے ساتھ۔ مصنف نے کہا متعلق بِأُتْلُو، یہ اتلو سے متعلق ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اتلو سے متعلق نہ ہو کر تلاوتاً مصدر محذوف ہے، اس سے متعلق، اس کی صفت ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ تِلَاوَةً مُتَلَبِّسَةً بِالْحَقِّ، ایسی تلاوت، ایسا بیان جو حق کے ساتھ متلبس ہو۔ یہ آئیے کہ یہ ترکیب میں اتلو کی ضمیر سے حال واقع، اتلو علیہم حال کونک متلبسا بالحق۔ بہرحال یہ مختلف احتمال ہیں، حق کے ساتھ بیان کیجیے۔ اس بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ظہور ہوگا اور پچھلی کتاب والوں پر حجت تام ہو جائے گی کہ دیکھو یہ نبی ہیں، تبھی تمہاری کتابوں میں جو واقعہ مذکور ہے، قصے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حرف حرف بیان فرماتے رہے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ قربانی کو قربانی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اس لیے آگے مصنف نے الی اللہ نکالا۔ فرمایا جبکہ ان دونوں نے قربانی دی، یعنی وہ قربانی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، الی اللہ، ای ما یتقرب بہ الی اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا بیان ہوا تھا کہ ان کے یہاں حضرت حوا سے جو اولاد ہوئی تھی، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک لڑکا جو قابیل تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد گویا 19 لڑکے رہ گئے اور لڑکیاں 20، یعنی گویا مذکر کم ہو گئے، مؤنث زیادہ ہو گئے۔
اب اس کمی کی تلافی کے لیے بعد میں اللہ نے حضرت شیش کو عطا فرمایا، اور حضرت شیش نے حابیل کی خالی جگہ پر کر دی، اور اس طرح مذکر مؤنث دونوں برابر ہو گئے۔ حضرت آدم نے حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح کرنا چاہا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح کرنا چاہا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ حابیل تو راضی ہوا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ قابیل کہنے لگا کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں یہ حکم دے رہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ قربانی پیش کرو، تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ خوبصورت جو لڑکی ہے اس کا حقدار بن جائے گا۔ لہذا وہ جو ایک لڑکی تھی جو خوبصورت تھی، جس کا نکاح حابیل سے حضرت آدم کرنا چاہتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم تھا جس پر قابیل نے اعتراض کیا تھا، اسی وجہ سے حکم ہوا تھا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ خوبصورت لڑکی کا حقدار ہوگا، اور اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے ایک خوبصورت سا میڈھا قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے غلے کا کچھ ڈھیر، گیہوں وغیرہ یا جو بھی ہو غلہ، کھانے کی قبیل کی چیز، اسے قربانی کے لیے پیش کیا۔ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کے لیے اپنی اپنی چیز رکھی، آسمان سے آگ اتری، حابیل نے جو میڈھا پیش کیا تھا اس کو آگ نے کھا لیا، اس کو جلا دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے میڈھے کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور قابیل کی قربانی کے لیے وہ غلے کے ڈھیر وغیرہ جو رکھا تھا وہ ویسی کی ویسی رہی، اس کو آگ نے کچھ نہیں کیا، گویا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ کہتے ہیں جب دونوں نے تقرب الی اللہ کے لیے قربانی پیش کی، اور وہ قربانی وہو کبش لحابیل، حابیل کے لیے میڈھا، وزرع لقابیل، اور کھیتی کی چیز غلے وغیرہ قابیل کے لیے، فتقبل من احدہما، تو دونوں میں سے ایک کی طرف سے قربانی کو قبول کیا گیا، اور وہ ایک جس کی قربانی قبول کی مصنف کہتے ہوا حابیل، وہ حابیل قربانی کی قبولیت کیسی ہوئی اس کی علامت بیان کرتے، بیان نزلت نار من السماء، بہی طور سے کہ آسمان سے ایک آگ اتری، فاکلت قربانہ، اور ان کی قربانی کو اس نے کھا لیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہ ہوئی، وہ قربانی قبول نہ کی گئی، وہ دوسرا قابیل، فغضب، بس وہ غضبناک ہوا۔ اس کا غصہ ہونا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اسے خوبصورت لڑکی نہیں مل رہی بلکہ حابیل کو مل گئی، دوسرے کی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، گویا حسد پہلے پیدا ہوا، اس کی وجہ سے غضب ہوا، اور پھر غضب کے نتیجے میں قتل ہوا۔ وَأَضْمَرَ الْحَسَدْ فِي نَفْسِهِ، وہ غضبناک ہوا اور اس نے حسد چھپا لیا اپنے اندر، اپنے نفس، اپنے جی میں، اعلان حتی آدم، یہاں تک کہ حضرت آدم حج کو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حج کا سفر ہوا، وہ خانہ کعبہ جس کی اصل بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی، اب جس شکل میں اس وقت میں وہ خانہ کعبہ تھا، حضرت آدم کے وقت سے ہی اس کا حج ہے، لہذا اس کی زیارت کے لیے حضرت آدم نے قصد اور ارادہ فرمایا، اور جب حضرت آدم حج کو گئے تو قابیل کے دل میں جو حسد پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں غضبناک ہوا، اور اس غضبناکی نے اسے مجرم بنایا، اور وہ حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ قال لہ
اس نے کہا یعنی قابل نے حابیل کو لأقتلنک کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا. قال لما تو حابیل نے کہا کیوں؟ قال لتقبل قربانی کا دونی اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی نہ کہ میری. یہ بھی اس نے ایک طرح ایسے چھپایا اصل وجہ کو. وہ خوبصورت لڑکی جو اسے نہیں مل رہی ہے بھائی کو مل رہی ہے وہ وجہ تھی، ہے تو دنیاوی اعتبار سے اپنی نفسانی وجہ، لیکن اسے دینی وجہ کا لیبل لگا کر کے چھپا دیا کہ میری قربانی قبول نہ ہوئی تیری قبول ہو گئی. قالا کہا لتقبل قربانی کا تیری قربانی کے قبول ہونے کی وجہ سے نہ کہ میری قربانی. قال انما یتقبل اللہ من المتقین تو حابیل نے اس کے جواب نے کہا کہ اللہ پاک متقیوں کی طرف سے قربانی کو قبول کرتا ہے، تیری طرف سے قبول نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر تقوی نہیں، اور تیرے اندر تقوی اسی لیے نہیں ہے کہ تو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، اپنے باپ کا حکم نہیں مان رہا، اور قربانی میں تو مخلص نہیں ہے. اگر تو اپنی قربانی میں مخلص ہوتا تو تیری قربانی قبول کی جاتی. تو باپ کی نافرمانی اور قربانی میں عدم اخلاص کی وجہ سے تیرے اندر تقوی نہیں ہوا، اور جس میں تقوی نہ ہو اللہ پاک اس کی طرف سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا، بلکہ جو متقی تقوی والا ہو اللہ اس کی طرف سے قبول کرتا. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین بلا شبہ اللہ تو تقوی والوں کی طرف سے قبول کیا کرتا ہے. اب آگے واقعہ ہے کہ انہوں نے اب کس طرح سے قتل کرنا چاہا اور حابیل نے کیسے اپنی طرف سے صاف برات ظاہر فرمائی کہ اگر آپ اس طرح جرم کریں گے میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں. قابیل کس طرح تعلی میں پڑا اور حابیل نے کیسی تواضع اختیار فرمائی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.